بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 59، اقرار سے فرار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ۔ ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا لہذا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، لہذا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے خسارے پانے والوں میں سے۔ اس آیت کی تشریح، اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں، اس کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے۔ نمبر 2، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ بنی اسرائیل کی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری اور برائی یہ تھی کہ جب وہ کسی بات کا اقرار کر لیتے تو فوراً ہی اس اقرار سے راہ فرار بھی اختیار کر لیتے، اور جو عہد و پیمان کیا اس سے منہ موڑ لیتے۔ بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی تنبیہ کے لیے ان پر کوہ طور اٹھا دیا گیا تھا، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انہیں جو کچھ دیا گیا وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، مگر بنی اسرائیل نے روگردانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس آیت کے ذریعے متنبہ کیا، اور یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ کاروں میں سے ہو جاتے، لیکن اللہ نے تمہاری شرارتوں اور نافرمانیوں کے باوجود تم پر رحم کیا اور فضل کیا، اور تمہیں اللہ نے توبہ کی توفیق بخشی، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد کا سلسلہ باقی رکھا جو تمہیں ہدایت دیتے رہے اور تمہاری تباہی سے بچنے کا ذریعہ بنے۔ بنی اسرائیل کے منہ موڑنے اور روگردانی کرنے کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب منہ موڑ کر پھر گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں بھی یوں ذکر ہے، فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب ان پر جنگ فرض کی گئی سوائے چند لوگوں کے باقی سب پیٹ پھیر گئے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں امت محمدیہ کو تنبیہ کی گئی کہ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ، اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے سبق ملا کہ ربانی ہدایات سے منہ موڑنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت کی تباہی سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔